بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ لوگوں کے سامنے جو کہ ایک 11ویں ہے، جو 11ویں کی ایک رسم ہے، اس رسم کے حوالے سے کچھ بات آپ لوگوں کے سامنے عرض کروں گا کہ ہمارے ہاں یہ رسم بھی بڑی زور و شوروں کے ساتھ منائی جاتی ہے اور اس کو مذہبی نام بھی دیا جاتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایصال ثواب میں منائی جاتی ہے۔ بہرحال اور اس میں جو ہے ایصال ثواب کے لیے خوب دیگیں چڑھائی جاتی ہیں اور خوب آپ کے نام سے لوگوں نے جو ہیں قبریں بنا رکھی ہیں، جبکہ آپ نہ یہاں آئے ہیں نہ آپ کی یہاں قبر ہے، آپ کا مزار وہیں ہے لیکن یہاں نہ آئے ہیں۔ جگہ جگہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے کچھ چیزیں یاد کے طور پر قبر کے طور پر بنا رکھی ہیں، اور اس دن یعنی جو 11ویں آتی ہے جسے ہم کہتے ہیں 11 تاریخ ربیع الثانی کی جو 11 تاریخ ہے، اس 11 تاریخ میں جو خرافاتیں ہوتے ہیں، جو میلے ٹھیلے لگتے ہیں، جو سجاوٹیں ہوتی ہیں، جو درگاہیں سجائی جاتی ہیں اور جو کس طریقے سے بےہودگی ہوتی ہے، بے پردگی ہوتی ہے، آوارگی ہوتی ہے، وہ سارا کا سارا ہمیں دیکھنے کو سننے کو ملتا ہی رہتا ہے۔ تو بہرحال ہم دیکھیں یہ سب چیزوں میں نہیں پڑھتے ہیں کہ ہم کیا دلائل ہیں کیا نہیں ہیں، بس اتنی سی بات سمجھ لو یار کہ جس رب نے ہمیں پیدا کرا ہے، جس رب نے ہمارا وجود بخشا ہے، جس رب نے اتنی ساری کائنات بنائی ہے بڑی، اس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس رب نے جب سب کچھ ہمارے لیے کرا ہے تو ہم اسی رب کی ہی آگے بندگی کریں گے نا۔ اگر ہمیں مانگنا بھی ہوگا تو ہم اس رب سے مانگیں گے، اولاد مانگنا ہوگا تو اس سے مانگیں گے، نہیں مل رہی ہے تو ہم تڑپیں گے، رو رو کر مانگیں گے، مگر مانگیں گے تو اس رب سے مانگیں گے۔ حاجت نہیں پوری ہو رہی، کوئی ضرورت نہیں پوری ہو رہی، کوئی برکت نہیں ہو رہی تو ہم اس رب سے برکتیں مانگیں گے، اور پھر برکتیں تمہاری یار ایسی پوری ہو جاتی ہیں۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ جناب وہ تو سب باتیں آپ کی صحیح ہیں، آسمان بھی اللہ نے بنایا، زمین بھی اللہ نے بنائی، ہمیں بھی پیدا اللہ ہی نے کرا، سب کچھ اللہ ہی نے کرا۔ یار پھر اپنے دل سے وہ عقیدہ کیوں نہیں لاتے ہو کہ ان ولیوں کے نام پر جو ہوتا ہے وہ سب کچھ نہیں ہونے والا، وہ سب صرف اور صرف شرک کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، مورتی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، مورتی پوجا کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جو ہم ولیوں کے نام پر، جو ان کے نام پر جو مزار بنے ہوتے ہیں، ہم جا کر کے ان سے اپنی مرادیں مانگ رہے ہوتے ہیں، اے فلاں بابا صاحب میری یہ مراد کر دے، میری یہ مراد پوری کر دے، میں اتنی چیزیں چڑھاؤں گا وہاں پر، میں اتنی چیزیں وہاں پر تیرے نام پر، میں اتنی اگلی سال دے کے چڑھاؤں گا، اتنی منتیں مرادیں نہ کرنے والوں کو یار پتہ نہیں یہ لوگ گالیاں بکتے ہیں۔ یار حد تو یہ ہو گئی ہے، ایک تو ظلم ستم تم نے یہاں گرم کر رکھا ہے، شرک کفر کا تم نے یہاں پر ظلم ستم گرم کر رکھا ہے، ایک میلے ٹھیلے کا بازار تم نے گرم کر رکھا ہے، لیکن اوپر سے اللہ کے ساتھ ان ولیوں کو تم شریک کر رہے ہیں، ان سے مدد مانگ رہے، ان سے اپنی حاجتیں پوری کروا، ان سے اپنی ضرورتیں پوری کروا رہے۔ یار یہ تو ہماری طرح ایک اللہ کے نیک بندے تھے، ایک بزرگ تھے، ان کے اندر کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ اللہ نے ان کو اختیار دے دیا تھا کہ سب کچھ تمہارے ہی ہاتھ میں ہے، تم ہی ان کو اولادیں دینا، ان کو تم ہی اپنی جائیدادیں دینا، سب کچھ دینا۔ اب ایسا تو نہیں ہے۔ اگر بس اتنا ہے کہ یہ ولی ہیں، نیک بندے ہیں، بزرگ ہیں، اللہ کے زیادہ قریب ہیں، ہم سے نیک ہیں، بس اتنا ہی تو ہو سکتا ہے۔ جناب اگر یہی چیز ہوتی نا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون اللہ کا دوست ہوتا، کون ہوتا؟ وہ تو محبوب ہے نا۔ لیکن انہوں نے صاف صاف اعلان کر لیا کہ جس طرح یہود و نصارہ نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، وہاں پر سجدہ کرتے ہیں، ماتھا ٹھیکتے ہیں اور ان سے اپنی حاجت روائی پوری کرتے ہیں، اس طرح تم ہرگز ہماری قبر کو ایسا نہ بنانا، ہماری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا۔ صاف منع کرا، صاف منع کرا۔ تو سوچو جب وہ آقا جس کے صدقے میں یہ سب کچھ بنا ہے، جس کے صدقے میں یہ سارا جہان ہے، تو پھر سوچو کیا دقت ہے ہمیں، کیا دقت ہے؟ وہ کہہ کے جا رہا ہے نا کہ ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا، ان لوگوں نے جس طرح جو ہے اپنے نبیوں کے ساتھ ناانصافی کری اس طرح ہمارے ساتھ نہ کرنا۔ اگر یہی بات ہوتی نا تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا نا تو حضرت عمر بابلے ہو گئے تھے۔ حضرت عمر یہ تک
کوئی اگر ان کے سامنے یہ کہہ دیتا، اعلان کر دیا کہ اگر یہ کہہ دے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے ہیں تو میں اس کی گردن مار دوں گا، ایسے میں حضرت ابوبکر صدیق نے ہوش سنبھال کر اور یہ اعلان کرا کہ جو نبی کی عبادت کرتا تھا، جو نبی سے مانگتا تھا، جو نبی سے اپنی عبادتیں اور جو ان سے چاہتیں آرزویں رکھتا تھا، یاد رکھو اب وہ نبی اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، جو اللہ کی بندگی کرتا تھا، جو اللہ کو رب مانتا تھا، اس کی عبادت، اس کی اطاعت اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، تو وہ اللہ یاد رکھو زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گا وہ، نہ اس کو نیند آتی نہ اس کو اونکھ آتی ہے، اس کی صفتیں تو بہت ساری ہیں۔ تو یار یہ حضرت ابوبکر صدیق، ان سے بڑا کون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہوگا؟ کون عاشق ہوگا؟ ایسے عاشق کیا کہہ رہے ہیں کہ جو نبی کی عبادت کرتا تھا، پلیز وہ نبی اب اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور جو تم کیا کہتے ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہو تو وہ اللہ یاد رکھو زندہ ہے۔ تو سوچو اتنی بڑی بات ہے، لیکن ہم عقل کے اندھے اتنے ہو چکے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اندر تاریکی ایسی چڑھی ہوئی ہے شرک کی، کفر کی، کہ ہم اب اس کو اجالے میں بدلنا نہیں چاہتے ہیں، ہم اس کو اب روشنیوں میں نہیں لانا چاہتے کہ ہمارے اندر ایک روشنی آ جائے، ایک ہدایت کی روشنی آ جائے، ایک ہم اللہ تک پہنچ جائے۔ یار ایک بات بتاؤ، تم لوگ کہتے ہو کہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ ہم ان سے وسیلہ لگا کر مانگتے ہیں، ان سے وسیلہ سب کچھ کر کے مانگتے ہیں، جب قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ تمہاری شہ رگ سے زیادہ قریب، ہر جگہ اللہ قریب، کوئی ضروری تھوڑی نا یار وہ وہاں تم مزار پہ جاؤ گے جب ہی اللہ قریب ہے۔ اللہ ہر ایک بات تمہاری سن رہا ہے، ایک ایک بات تمہاری نوٹ کر رہا ہے، ایک ایک بات تمہاری سب کچھ ہے۔ وہ تو قرآن میں کہتا ہے نا، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ تو تمہارے دلوں کے بھید تک کو جانتا ہے، تمہارے بھید میں تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے۔ وہ پہاڑ اگر کالا بھی ہے اور کالی چیٹی ہے تو وہ چھوٹی سی چیٹی ہے، ایسی اندھیری ایسی تاریکی ہے، اجالا نہیں ہے، لیکن اس کو دکھائی دے رہا، اس کی آہٹ اس کو سنائی دے رہی ہے۔ ایسے اس کے زبردست کان ہیں، آنکھیں ہیں، لیکن پھر بھی ہم اس سے نہ مانگنے کے بجائے ان لوگوں کا وسیلہ لگا کہ اللہ وہ نہیں سنتا ہماری ڈائریکٹ۔ نیک بندوں کا وسیلہ لگا سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے، لگاؤ، لیکن یہ اتنا تم بڑھا چڑھا کے باتیں کرتے ہو، اتنا یہ جو تم کفر و شرک کا بازار لگا دیتے ہو ولیوں کے نام پر، اور کس طریقے سے وہ جو مزاروں پر بیٹھے ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں، کس طرح غنڈہ گردی کر رہے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی سیرت یہ ہے، پڑھنا ذرا سیرت، بچپن کا واقعہ مشہور ہے کہ کس طریقے سے سچ بولا اور کتنے ڈاکوؤں کو مسلمان بنا دیا۔ یہاں تو ان کی مزار کے نام پر، مزار بھی نہیں، ان کے نام پر جو مزار بنائی ہے اس پر بیٹھ کر کس طریقے سے لوٹ رہے ہیں، کس طریقے سے ایک کفر و شرک کا بازار گرم کر رہے ہیں، اور کہہ کیا رہے ہیں کہ تم اتنی رقم چڑھاؤ تو یہ تمہاری فلاں مرید پوری ہو جائے گی، فلاں تمہاری مراد پوری ہو جائے گی۔ جناب یہ کیا رکھا ہے؟ خدا کی قسم چھوڑ دو، خدا کی قسم چھوڑ دو، تم ایک رب کو مان لو، تم ایک اللہ کی اطاعت کر لو، تم نبی کی اطاعت کر لو۔ اگر تم اس طریقے سے نہیں باز آئے، تم اس طریقے سے اگر نہیں رکے تو پھر یاد رکھ لینا تمہارے اندر بزدلی آئے گی، تمہارے اندر کاہلی آئے گی، تمہارے اندر سستی آئے گی۔ آج دیکھو ان فلسطینیوں کو، سلام کرو ان فلسطینی ماں بہنوں کو، ان کے جذبوں کو سلام ہے، ان کے حوصلوں کو سلام ہے۔ یار کس طریقے سے ان کے اندر جذبہ ہے، کس طریقے سے ان کے اندر حوصلہ ہے۔ اسرائیل وہ ان کے اوپر کس طرح ظلم و ستم کا پہاڑ توڑ رہا، کس طرح وہ ظلم و ستم کی چکی جلا رہا، کس طرح اس میں ان مظلوم نہتے کمزور فلسطینی مسلمانوں کو پیس رہا اپنی اندھا دھن کی طاقت، انلیگلی طریقے سے، غیر قانونی طریقے سے، اور ساتھ ہی امریکہ کی طاقت بھی جو اس کی سپر پاور ہے، جو کہ ہتھیار دے رہا، اور انلیگلی طریقے سے وہ ساری کی ساری اپنی طاقت اور اس کی امریکہ کی طاقت لگا کر اور نہتے کمزوروں پر ظلم و ستم کر رہا ہے۔ کس طریقے سے ان کے گھروں کو گھر نہیں سمجھا جا رہا، ان کی جانوں کو جان نہیں سمجھا جا رہا، ان کے مال کو مال نہیں سمجھا جا رہا، ان کے بچے شہید ہو رہے ہیں، ان کی بیویاں شہید ہو رہے ہیں، ان کے شوہر شہید ہو رہے ہیں، بیوہ ہو رہی ہے، بچے یتیم ہو رہے ہیں، لائٹ پانی گیس بجلی سب ایک ایک چیزیں ان کی بند ہے۔ وہ ظلم نہیں ہے، بلکہ اگر اس کو ظلم، ہاں ظلم کہا جائے تو وہ اس سے بھی زیادہ کم ظلم ہے یہ۔ سوچو وہ ظلم کی داستان ان لوگوں کے اوپر دہرائی جا رہی، لیکن یاد رکھو، پوچھ لینا ان فلسطین مظلوم نہتے کمزور مسلمانوں سے، ان کے اندر ایسا نہیں ہے کوئی کفر کا ارتکاب ہو، ان کے اندر اگر کلمہ ہے تو لا الہ الا اللہ کا، اگر امت ہونے کا اگر ان کے اندر شرف ہے تو رسول اللہ کی امت ہونے کا شرف حاصل ہے، ایک رب کو رب مانا ہے، ان کے اندر یہ طاقت کہاں سے آئی ہے؟ آج بھی اتنا سب کچھ ہونے کے بعد ان کے گھر توڑ دیے گئے، ان کا سب کچھ برباد کر دیا گیا، سب کچھ، لیکن بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، پانی نہیں ہے، لائٹ نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، گیس نہیں، بچے بھی شہید، سب کچھ ہو رہے ہیں۔ ایسے میں
ان کی زبان پر ایسا نہیں ہے کہ وہ اس جنگ سے پیچھے ہٹ گئے ہوں، اسرائیل سے وہ جنگ سے لڑنے پر پیچھے ہٹ گئے ہوں۔ ان کے اندر اب بھی حوصلہ ہے، جذبہ ہے کہ ہم مرنا تو گوارا کریں گے لیکن جھکنا گوارا نہیں کریں گے۔ ہم مرنا تو بھیڑ صورت ہے لیکن عزت کی موت مریں گے، ذلت کی موت نہیں مریں گے۔ ان کے اندر سوچو یہ جذبہ کہاں سے آیا، ان کے اندر یہ حوصلہ کہاں سے آیا، آج کہاں سے آیا ان نہایت کمزور مسلمانوں کے بعد؟ یہ ایمان کی دولت یہ ہمیں سکھانے کے لیے آئی ہے۔ رب ایک حکمت یہی دے رہا ہے کہ ان سے اتنے لوگ سیکھیں کہ دیکھو ایمان کیا ہوتا ہے۔ رب پر انہوں نے ایمان لایا، اللہ کے رسول پر ایمان لایا، ان کی زندگیوں میں سینکڑوں اللہ نہیں ہے، سینکڑوں ان کی زندگیوں میں مزار نہیں، انہوں نے سجدہ کرا، رب کے آگے سجدہ کرا، مسجد اقصی میں سجدہ کرا۔ انہوں نے اس طریقے سے قبروں کو سجدہ نہیں کرا ہے، اس طرح چلتی پھرتی چیزوں پر سجدہ نہیں کرا ہے۔ جھکنا گوارا کیا تو رب کے سامنے جھکنا گوارا کیا، ہماری طریقے سے نہیں۔ 11ویں کے نام پر بڑے پیر صاحب ہیں، ان کی مزار پر ابھی جو آئے گا دیکھ لینا کس طریقے سے سجدہ ہوئیں، کس طریقے سے ان کی مرادیں چاہتے ہیں ان سے منتیں پوری کروائی جائیں گی۔ سجدہ ہوگا نا تو سوچو ہمارے اندر بزدلی آئے گی یا ان کے اندر حوصلہ آئے گا، ان کے اندر جذبہ آئے گا۔ ان کے بچوں کو دیکھ لو یار، چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے، کس طریقے سے ایک لڑنے کا جذبہ، ایک حوصلہ ہے شہید ہونے کا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے معصوم سے بچے، لیکن آج ہمارے یہاں کے بچوں کو دیکھو گے، بچوں کو تو چھوڑو، کوئی ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے یہ کفر و شرک کا بازار گرم کر رکھا۔ ہم نے اس کفر و شرک کے بازار کے نام پر ہم نے نامحرموں کو بلایا، ہم نے عورتوں کی مجلسیں لگائیں، عورتوں کے میلے ٹھیلے لگائے جناب، اس میں بے پردگی، عریانی، فحشی، اور نہ جانے ہمارے لڑکے بھی آئے ان بےہودگی کو اپنانے کے لیے۔ ایسی رنگین میلوں کے نام پر لڑکا لڑکی آپس میں ناجائز ملتے ہیں، جھلتے ہیں، گھلتے ہیں، سلتے ہیں، اور ایک ناجائز محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور گناہ تلک پہنچ جاتے ہیں۔ جانتے ہو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تو کہتے ہیں کہ تم اپنے سروں کو کسی کے سامنے جھکاؤ نا، محفوظ رکھو۔ غیر اللہ کے سامنے سر جھکانا، اللہ کے سامنے یہ سر ہونا چاہیے تمہارے۔ کسی سے امید نہ رکھو، اللہ سے امید رکھ۔ مانگنا ہے تو اللہ سے مانگ لے، حاجتیں پوری کروانا تو اللہ سے کروائے، وہ اللہ۔ توحید کو مضبوط کر، توحید کو لازم پکڑ۔ شیخ عبد القادر جیلانی یہ کہہ رہے ہیں، لیکن آج انہی کے نام پر کس طرح کی ہم نے گنڈا گردگی اپنا رکھی ہے، وہ بھی کل ہمیں جواب دینا ہوگا۔ یاد رکھو جواب ہمیں دینا ہوگا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، ہمیں ان مظلوم فلسطینیوں کی مدد کے لیے آگے آنا ہوگا، ان کی جو ظلم ہوا ان کی مدد کے لیے ہمیں آگے آنا ہوگا۔ ہم اس طریقے سے میلے ٹھیلے نہ کریں، ان میں اتنا پیسہ، اور جو مزاروں کے نام پر بلا وجہ کی کوئی مزار بھی نہیں ہے یار، کچھ اٹھا لائے ہیں، وہ ہو سکتا ہے عراق سے، وہ ان کی بنا لی ہے، اس مزار پہ اتنی مہنگی سے مہنگی چادریں چڑھائی جائیں، کل تم سے حساب لیا جائے گا یار۔ اتنے ننگے، اتنے بھوکے، وہ بیچارے جن کو کھانا میسر نہیں ہوا، آج تم نے ان کی مدد کرنے کے بجائے تم نے اس بے جان جس کا وجود بھی نہیں ہے، تم نے اس پر چادریں چڑھائی، کیا جواب دو گے تم؟ میرے عزیزوں، میرے ساتھیوں، وقت ہے، ضرورت ہے کہ ہم ایک ہو جائیں، خدا کی قسم ایک ہو جائیں، ایک اور ایک جب ہوں گے، جب ہم توحید کو ایک مانیں گے، رب کو ایک مانیں گے، جب ہم ایک ہوں گے۔ اگر ہم رب کو ایک نہیں مانے، رسول اللہ کو ایک نہیں مانے، صحابہ کو ہم نے اگر ان کی سنتوں پر، اگر ہم نے جو خلفائے راشدین ان کی سنتوں پر عمل نہیں کرا تو پھر ہم ایک نہیں ہو سکتے۔ اس لیے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کفر و شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کفر و شرک کا بازار گرم ہے، یا اللہ اس بے حیائی سے جو ایمان کے نام پر، جو دین کے نام پر ہو رہی ہے، اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اس کا خاتمہ بھی کر دے۔ پھر جو عام بے حیائی، اس سے ہم انشاءاللہ اللہ کے خوف سے بچنے کی ہمارے اندر طاقت بھی آئے گی، ہمت بھی آئے گی، اور ہر وقت ہمیں دعا پڑھتے رہنا چاہیے، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، اللہم انا نعوذ بک من ان نشرک شیئا نعلم ونستغفرک لما لا نعلم۔ ان سے بھی ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے، کیونکہ بہت ساری شرک خفی چیزیں ہوتی ہیں، ہم نہیں جانتے ہیں، وہ بھی شرک ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمیں دعا بتائی تھی اللہ کے رسول نے پڑھنے کے لیے، اللہم انا نعوذ بک من ان نشرک شیئا نعلم ونستغفرک لما لا نعلم۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان مظلوم فلسطینیوں کو مدد فرما، ان کی حفاظت فرما، اور ان غاصب یہودیوں پر ان کو غلبہ عطا فرما، اور ہمارے ہاں کفر و شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں بھی ظالموں کے ظلم سے حفاظت